الحمد لوليه والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماں بہنوں نے علماء کو اور مہمانوں کو ناشتہ کرایا اور وصول بھی کر لیا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ دین کی بات سننا چاہتی ہیں، ورنہ شہروں کی زندگیاں ایسی ہیں، اتنی مصروف ہیں کہ لوگوں کے پاس مرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ ایک آفیسر کے پاس گئے تھے کسی کام کو لے کر، اس سے کہا صاحب یہ کام کر دیجئے ذرا وقت نکال کر۔ اس نے کہا میں اتنا مصروف ہوں کہ میرے پاس مرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ آج لوگوں کی مشغولیت کا عالم یہ ہے، لیکن آپ مبارکباد کے قابل ہیں کہ دین کی بات سننے کے لیے ایسے وقت میں جب کہ کھانا پکانا ہے، گھر والوں کے لیے تیاری کرنی ہے، آپ نے وقت نکالا۔ ایک صحابیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے کچھ سوال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سوال کرو، کیا سوال ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کے رسول ہم کو جنگوں میں اور غزوات میں اور جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، منع ہے عورتوں کے لیے۔ حدیث میں فرمایا کہ خواتین کا اور ماں بہنوں کا جہاد حج ہے۔ حج میں مجاہدہ جہاد کی طرح عورت کے لیے ہو جاتا ہے، بس یہ کافی ہے۔ تو حضور مرد تو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں، ان کو شہادت کا شرف بھی ملتا ہے، غازی بنتے ہیں، واپس آتے ہیں، غنیمت کا مال بھی ملتا ہے، ان کو قدم قدم پر ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اور ہم یہ مجاہدین اور صحابہ کرام کے بچے سنبھالتے ہیں، گھر کی نگرانی کرتے ہیں، شوہروں کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہیں، تو ہم تو ثواب سے محروم رہ گئی۔ اگر ہم کو بھی اجازت ملی ہوتی تو اللہ کے راستے میں ہم بھی نکل جاتی، تلوار چلاتی، میدان میں اترتی۔
لیکن یہ تو موقع ہم کو ملتا نہیں، تو پھر اجر میں ہم پیچھے رہ جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، تم نے اس سے ذہین کوئی عورت دیکھی ہے جس نے اتنا بہترین سوال کیا ہو؟ آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، ثواب کے بارے میں، اجر کے بارے میں ایسا بہترین سوال کرنے والی کوئی خاتون رہی ہے؟ نہیں رہی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالی خواتین کو اور عورتوں کو بھی محروم نہیں فرمائے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب سے شوہر گھر سے گئے اور خاتون نے گھر کو سنبھالا، بچوں کی تربیت کی، ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا، دینی تعلیم کا خیال رکھا، شوہر کے مال کا، اس کی عزت کا پاس و لحاظ رکھا، شوہر جس دن گھر سے نکلا، لڑا، واپس آیا، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے جتنا اجر اس کو اتنی محنت پر دیا ہے، عورت کو گھر میں بیٹھنے پر دے دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر دے دیا۔ حدیث میں فرمایا کہ خاتون جب گھر میں جھاڑو لگاتی ہے تو جھاڑو کے پہلے جھپاٹے پر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جب اس کا بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور مکتب کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، دیکھو اس خاتون کے بچے نے میرا نام لیا ہے، مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے، لہذا ماں باپ کی مغفرت کر دو۔ ایک حدیث شریف تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں۔ جنت اس لیے بڑی بنائی اور وسیع بنائی کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، تو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے غضب سے زیادہ میری رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو فرماتی کہ ایک عورت جنت میں ایک خاتون جو شوہر کی وفاداری کرے اور شوہر کے حقوق اور گھر کے حقوق بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، گناہوں سے بچے، اولاد کی اچھی پرورش کرے، یہ سب جو ہے عورت کی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کو تقسیم فرمایا، مردوں کو کہا تم کماؤ، حلال رزق اپنی اولاد کو کھلاؤ، اللہ کے راستے کی محنتیں کرو، جہاد کرو، لیکن عورت کو کہا تو گھر میں رہنا، گھر میں رہ کر اللہ کے دین کی محنت کرنا، اپنی اولاد کی پرورش دینی کرنا، تربیت کرنا، اور تربیت کرنے کے بعد انتقال ہو گیا عورت کا۔ اس حالت میں انتقال ہوا بیوی کا کہ شوہر سے پوچھا گیا کہ تو اس سے راضی تھا؟ شوہر کہتا ہے کہ میں راضی تھا،
اس لیے کہ اس نے میری ناراضگی کا کوئی کام زندگی میں نہیں کیا، ہمیشہ مجھے راضی رکھنے کی کوشش کرتی رہی، اور اس کی خوبی یہ تھی کہ یہ اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ ایسی عورت کو جنت کے 8 دروازوں سے فرشتے پکاریں گے کہ اے خاتون تو یہاں سے آ جا، اے خاتون تو یہاں سے داخل ہو جا، اے خاتون تو یہاں سے داخل ہو جا۔ ورنہ جنت کے 8 دروازوں میں جس کو نماز سے عشق ہے اس کو باب الصلاۃ سے داخل کریں گے، جو اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتا ہے اس کو باب الزکوٰۃ سے داخل کریں گے، اور جو بہت کثرت سے روزے رکھے، فرض کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے، تو اس کو اللہ باب الریان سے داخل کریں گے۔ جیسے جیسے جس کے اعمال ہوں گے ویسے ویسے اس کو اس دروازے سے پکارا جائے گا، اور اس دروازے سے اس کو جنت کے اندر داخلہ ملے گا۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ حضور ایسا بھی کوئی ہے کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے فرشتے پکاریں؟ جواب دیا ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر تم ایسے ہو کہ تم نے وہ اعمال کیے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے جنت کے ہر دروازے سے تمہیں پکارا جائے گا اور ہر دروازے سے فرشتے تم کو بلائیں گے۔ تو کوئی لمبی بات نہیں کرنی تھی، صاحب خانہ نے حکم دیا تھا کہ 2 بات دین کی جائے۔ میں نے خواتین کے فضائل میں یہ 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں بہنیں گھروں میں خدمت کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرتی رہیں، اللہ کے دین کی محنت کرتی رہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرتی رہیں، اچھی پرورش کرتی رہیں، بچے دیندار بن جائے، ایماندار بن جائے، اس کی محنتیں کرتی رہیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ماں بہنوں کو دین کی توفیق عطا فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما، پردے برقعے کی توفیق عطا فرما، روزانہ گھروں میں تعلیم کا نظام بن جائے اور دین کی باتیں ہوتی رہے، ایسا ماحول اے اللہ گھروں کے اندر پیدا فرما، ہماری نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔